الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عزیزان محترم قرآن مجید کے سورہ دخان کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت میں نے آپ کے سامنے حاصل کی ہے. کائنات کا پروردگار اعلان فرما رہا ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم نے جو انہیں کائنات پر چنا ہے، منتخب کیا ہے، مصطفیٰ اور مجتبی بنایا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ صاحبان علم تھے. میرا موضوع یہی چل رہا ہے کہ رہبر الہی کے لیے پہلی شرط علم ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تھا جتنی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں اس کی جڑ جہالت ہے، اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں روحانی اچھائیاں اس کی بنیاد علم ہے. جہالت بنیاد ہے. اسی وجہ سے شریعت نے عمل پہ زور کم دیا ہے، علم پہ زور زیادہ دیا. دیکھیے جب تک علم نہیں ہوگا تو انسان کی عقل کام نہیں کرے گی. جب عقل کام نہیں کرے گی تو پھر شریعت کہتی ہے نہ تیرے اوپر نماز واجب نہ تیرے اوپر روزہ واجب. شریعت نے جو احکام واجب قرار دیے ہیں اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جب نماز نہ پڑھنے کے لیے کہا تو ایک بڑا لطیف جملہ استعمال کیا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے صاحبان ایمان نماز کے قریب تک مت جانا. پڑھنے کی بات نہیں ہے، بڑے گھر میں بھی مت آنا نماز پڑھنے کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، پڑھنے بات دوسری ہے، یہاں بھی مت آنا اگر تم وانتم سکارا، اگر تم نشے کی حالت میں ہو. نماز پڑھنا علیحدہ ہے، نماز کے قریب مت آنا یعنی صفیں لگی ہو تو وہاں قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. یہ نہیں کہا شراب پیے ہوئے ہو تب مت آنا، یہ نہیں کہا گانجا کھائے ہوئے ہو تب مت آنا، یہ نہیں کہا افیم پیے ہوئے ہو تب مت آنا. شریعت نے کہا نشے کی حالت میں مت جانا. میں نے کہا پروردگار کہہ دے شراب کی حالت میں نہ جانا. کہ تمہیں نہیں پتا کوئی نشہ ایسا بھی ہے جو شراب سے زیادہ بڑا ہے، کوئی نشہ ایسا بھی ہے جو شراب سے بڑا ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ نہج البلاغہ پڑھیں تو پتا چلے گا کہ ینبغی للعاقل، عاقل انسان کو چاہیے ان یجتنب من قبض سکرات، کہ
کہ وہ 5 نشوں سے بچا رہے. 5 نشے اگر اس کے پاس ہیں تو پھر وہ قریب بھی نہ جائے. کون سا نشہ ہے؟ من سکر الشباب، جوانی کا نشہ. من سکر المال، دولت کا نشہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ من سکر الشہرت، شہرت کا نشہ. من سکر العلم، علم کا نشہ. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. اور ایک کون سا ہے؟ منصب کا نشہ، یعنی علم بھی نشہ پیدا کرتا ہے. جملہ پھر کہنے کو جو چاہتا ہے بہت سے لوگ سمجھیں گے جب عالم ہے تو پھر یہ جاہل کیسے بن گیا. یاد ہی رکھیے گا جو ان پڑھ ہوتا ہے اس سے بڑا جو ہے سب سے برا اور سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے. اس لیے کہ جاہل کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. مولا نے فرمایا 5 نشوں سے بچے رہنا. اس کا مطلب شریعت بے ہوش کو منہ لگانا نہیں چاہتی. مال کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. مال کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے؟ بھائی کو چھوڑ دیتا ہے مال کی خاطر. مال کا نشہ کتنا، ایک ایک گلاب، ایک ایک بالش زمین پہ مڈر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نشہ کائے کا ہے؟ یہ زمین کا نشہ، مال کا نشہ. کتنا بڑا مال کا نشہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے. مال کا نشہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر کوئی خاندان میں غریب ہو جائے تو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے. جملہ کہو مال کا نشہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اگر تبرک مجلس کا پٹھو تو مالدار کو ڈبل دیا جاتا ہے. میں کیا کروں گا اور فرمائیے اس سے بڑا نشہ کیا ہوگا جو پرچے عذاب آنے کے بعد بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ حسینیت اختلاف نہیں سکھاتی، اتحاد سکھاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کتنا بڑا نشہ ہوتا ہے دولت کا، کتنا بڑا نشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیسے والا آیا اسے 2 دے دیے، جو تعلقات والا آیا اسے 4 دے دیے، جو رشتہ دار آیا اس سے اور تعداد بڑھا دی. ارے بھائی رشتہ داری نبھانا ہے، دولت داری نبھانا ہے تو یہ گھر جا کے نبھائیے. یہ فرش ادا ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. آپ نے اسے 2 دے کے کیا ثابت کرنا چاہا؟ یہ بہت مالائی ہے. کہ نہیں مولانا اس نے چندہ بڑھا دیا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے. اس نے چندہ بڑھا دیا تھا. پہلی بات تو اگر چندہ دینے والوں نے اس نیت سے چندہ دیا تھا کہ مجھے سب کے سامنے نمایاں ہونے کے بعد ڈبل ملے تو اس کی محنت وائگا چلی گئی، اب اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور اگر تم نے دولت سمجھ کے دیا ہے، چندہ بڑا سمجھ کے دیا ہے تو یاد رکھیے گا مجلس حسین میں دولت نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دولت کا نشہ بڑا برا ہوتا ہے. سرکار دو عالم اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. میں تو اپنی سنا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ مولویوں کو تو تبرک ملتا ہی نہیں ہے، بعد میں ملتا ہے. اسی وجہ سے ملتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. مولویوں کو بعد میں ملتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. دیکھیے یہ وقار صاحب ہیں، یہ ممتاز صاحب ہیں، یہ علی صاحب ہیں. 3 لوگ ہیں ایک ساتھ تبرک لینے گئے. وقار صاحب کو کسی نے 4 دے دیے، ممتاز بھائی کو 2 دے دیے. انہیں احساس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں فخر ہو گئے دیکھیے مجھے 4 ملے ہیں. جملہ کہو یہی 2 پاپے جو ہیں انسان کو متکبر بنا دیتے ہیں. امام علی نے فرمایا اگر کوئی یہ تصور کرے
میرا کرتا اس کے کرتے سے اچھا ہے تو اللہ اس کا شمار متکبرین میں کرے گا۔ اہل بیت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی اپنے اچھے کپڑے کو اچھا بتائے، اچھا بتائے، جملہ کہو اچھا بتانا یہ عیب ہے، اچھا بننا یہ کمال ہے۔ میں کیا کروں گا، غور فرمائیے گا؟ نہیں، غور نہیں فرمایا۔ پھر جملہ کہتا ہوں عزیزان محترم، بڑا بننا یہ کمال ہے۔ پھر سن لیجیے، شاید بات نہیں پہنچی۔ بڑا بننا یہ کمال ہے، بڑا سمجھنا یہ عیب ہے، بڑا سمجھنا یہ عیب ہے۔ اسی وجہ سے نہج البلاغہ میں بڑا اچھا جملہ کہا امام نے، من لانا عودہ کثرت اغصانہا، جس درخت کی لکڑی جتنی نرم ہوتی ہے اس کی ٹہنیاں شاخیں اتنی گھنی ہوتی ہیں۔ اس جملے کو سمجھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مولا کیا فرماتے ہیں، من لانا عودہ کثرت اغصانہا، جس درخت کی لکڑی جتنی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں اتنی گھنی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جتنا اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، دائرہ احباب اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ متوجہ ہے عزیزان محترم؟ تو شریعت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے، یہ جہالت ہے یا نہیں؟ یہ جہالت، یہ جہالت ہے عزیزان محترم۔ کسی کو آپ نے بھائی فرش ادا کیوں بچھایا تھا؟ آپ نے فرش ادا کا مقصد کیا تھا؟ فرش ادا کا مقصد تھا آنے والوں کو ہدایت ملے، اور ایک آدمی یہاں سے ایسے جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہدایت لے کے نہیں جاتا، گمراہ ہو کے جاتا ہے۔ بولا آپ نے اسے فرش ادا سے دور کر دیا، صحیح ہے، دو اچھی بات ہے، مگر باہر دو، بعد میں دو، کسی کے سامنے مت دو۔ شاید بات نہیں پہنچی، مثال دوں میں۔ شریعت کا حکم ہے جب باہر سے اپنے گھر آؤ تو خالی ہاتھ مت آنا، بلکہ فروٹس بچوں کے لیے لے کے آنا، اور خالی اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی لے کے آنا۔ اگر تمہاری جیب گوارا نہ کرے کہ پڑوسیوں کے لیے بھی لے کے جاؤ تو لے کے گھر والوں کے لیے جانا، مگر بچوں سے تاکید کر دینا اس کے چھلکے باہر نہ پھینکے۔ میں نے سب کچھ پڑھ دیا۔ بچوں سے تاکید کر دینا اس کے چھلکے باہر نہ پھینکے۔ کیوں منع کیا؟ کوڑا ہونے کی وجہ سے نہیں، جب اس کے چھلکے باہر جائیں گے تو پڑوسی کے بچے کو احساس ہوگا۔ شریعت اسی احساس کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ دنیا کے لوگ آگے اس پلیٹ فارم پہ یہ سمجھے کروڑ پتی کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی ایک غریب کی اہمیت ہے، جتنا مالدار کی ویلیو ہے اتنا ہی ایک غریب کی ویلیو ہے۔ یہاں نہ کوئی مالدار ہے نہ کوئی غریب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وار۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والمجالسۃ الموتیٰ، خبردار مردوں کے پاس مت بیٹھنا۔ ایاکم والمجالسۃ الموتیٰ، خبردار مردوں کے پاس مت بیٹھنا۔ سرکار سے لوگوں نے کہا قیلا ومن الموت یا رسول اللہ، یہ کون سے مردے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ ہمیں تو مردوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں مردوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ یاد ہے نا دولت کا نشہ آدمی کو کتنا بھی ہوش بنا دیتا ہے، کتنا بھی ہوش بناتا ہے۔ سرکار کی حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ مردوں کے پاس مت بیٹھنا۔ سرکار سے پوچھا یہ مردے کون سے جن کے پاس بیٹھنے سے آپ منع کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کل غنی اتقاہ غنا، ہر وہ مالدار جس کی دولت نے اسے بے ہوش کر دیا ہو۔ کل غنی اتقاہ غنا،
ہر وہ مالدار جس کی دولت نے اسے بے ہوش کر دیا ہو، میں جملہ کہو کتنا پیچھے کر دیا اس بے ہوش کو شریعت نے، جہاں مردہ تھا وہاں اسے کھڑا کر دیا۔ اس کا مطلب مردے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقل کا مردہ، ایک بدن کا مردہ۔ جو دولت آنے کے بعد بے ہوش ہو جائے، شاید میری بات نہیں پہنچی، بچوں کے لیے عرض کر دوں، یہاں تخت پہ ایک بے ہوش پڑا تھا، کیا بے ہوش، یہاں اس کے سامنے قرآن سناؤ پتہ چلے گا اسے؟ نہیں۔ نوحہ پڑھو پتہ چلے گا؟ نہیں۔ گانے سنا دو اسے پتہ چلے گا؟ نہیں۔ اس کے باپ کو لا کے بٹھا دو پتہ چلے گا؟ چچا کو بٹھا دو پتہ چلے گا؟ نہیں۔ بڑے کو بٹھاؤ نہیں، کیوں نہیں چلے گا پتہ؟ کیونکہ بے ہوش ہے۔ شریعت نے کہا، نبی نے کہا، اگر دولت آنے کے بعد کوئی انسان ایسے ہی رشتوں کو بھلا دے، اگر کوئی انسان دولت آنے کے بعد ایسے ہی رشتوں کو بھلا دے، نہ چچا کو پہچانے، نہ بڑے کو پہچانے، نہ پڑوسی کو پہچانے، نہ باپ کو پہچانے، نہ کالو کو پہچانے، نہ پھوپھا کو پہچانے، نہ ماموں کو پہچانے، شریعت نے کہا اصل میں مردہ وہ نہیں ہے جو قبرستان میں پہنچایا، حقیقت میں مردہ تو یہ ہے جو دولت آنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ صلوات پڑھیے محمد لہذا شریعت نے اس کو وہ ہی نہیں لگایا جس کے پاس عقل نہیں تھی، یعنی جو جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شریعت نے کہا علم حاصل کرو، شریعت نے کہا علم حاصل کرو۔ اسی وجہ سے کہا نماز میں تاخیر کر دینا، بہت غور سے سنیے گا، نماز میں تاخیر کر دینا، مگر مسائل نماز پہلے یاد کرنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا، جماعت سے نماز چھوڑ دینا۔ کتنی تاکید ہے جماعت کی نماز کی کہ اگر 5 ہو جائیں جماعت میں تو اتنا ثواب ملے گا کہ فرشتے نہیں لکھ سکتے، اتنی اہمیت جماعت کی۔ لیکن وہاں بھی شریعت نے کہا جماعت سے نماز چھوڑ دینا اور تاخیر سے نماز پڑھنا، مگر پہلے مسائل نماز کے یاد کرنا۔ اس لیے یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے تو یا تو نماز باطل کر لو گے یا غلط پڑھ لو گے۔ اسی نماز کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسائل کو یاد کرو، اور مسائل کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے گھر میں جہاں دوسری کتابیں رکھتے ہو، جہاں 1 لاکھ کا لیپ ٹاپ رکھتے ہو، جہاں 50 ہزار کے ہاتھوں میں موبائل رکھتے ہو، وہاں 50 روپے کی توجہ مسائل بھی گھر میں خرید کے رکھ لینا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ گھر میں 50 روپے کی توزیع مسائل خرید کے رکھ لینا۔ کہا ہم سے تو اردو آتی ہی نہیں، کہ چلو یہ بھی کام آسان کر دیا، ہندی میں بھی کتاب ہے۔ یاد رکھیے گا وہ زمانہ اور تھا جب کوئی یہ عذر پیش کر سکتا تھا کہ میں کیسے یاد کرتا دین کے مسائل کو، میرے پاس تو راستہ نہیں تھا سیکھنے کا۔ اب تو جگہ جگہ مولوی بھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، اور گوگل تو بار بار سلیبی کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو پوچھنا اس سے معلوم کر لو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے، اب اس دور میں بھی کوئی شریعت کے مسائل سے جاہل رہ جائے تو اس میں جاہل رہنے والوں کا قصور ہے، پڑھانے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مسائل میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ فضائل تو سنتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ بہت باریک مسائل، بڑے اہم مسائل ہیں۔ عزیزان محترم، روح کی زندگی کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا۔ روح کی زندگی ٹیبلیٹ سے نہیں ملتی، روح زندہ ہوتی ہے تو علم سے ہوتی ہے۔
इल्म जिंदा करेगा, इल्म तालीमात अहले बैत जिंदा करेगी। इसलिए कि हमारे यहाँ जो है मिंबरों से भी अब वो बातें नहीं बयान होती। मैं बड़े जो है ये हक है जो बड़ा कड़वा है, मिंबरों से भी अब वो बयान बातें नहीं की जाती। इसलिए कि आपने खतीबों का वो माहौल बना रखा है कि अगर आपके मुताबिक ना पढ़े तो वो मजलिस फ्लॉप समझी जाती है, बल्कि असल में तो उस मजलिस को फ्लॉप समझा जाना चाहिए जिस मजलिस में किसी को कुछ बात ना मिले, कोई दर्स ना मिले, कोई पैगाम ना मिले, कोई सीरत अहले बैत ना मिले, कोई करबला का मिशन ना मिले, कोई तहरीक आशूरा से दर्स ना मिले। खाली वादा करना, चमन चमन लगाना, हैदर हैदर करना, इससे ये नहीं है कि अली का कोई कद बढ़ जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, याद रखिएगा, अगर नारों से तीन पहचाना जाता तो सिफ्फीन में बहुत से नारे लगाने वाले उन्होंने तो ईंटों पे कुरान को बता रखा था, मगर याद रखिएगा जो दिखाई देता है हकीकत में वो नहीं होता। असल बात यह है जब तक किरदार नहीं होगा उस वक्त तक तारीफ से कोई फायदा नहीं होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरूरी है अजीज़ान मोहतरम, जरूरी है। जब तक हम इल्म हासिल ना करेंगे, पैसा कितना इकट्ठा कर लीजिए, इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझसे पता नहीं, आप, मैं समझता हूँ 100 पैसे में आप लोग मुझसे सब ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ऊंचा मैं बैठा हूं। मैंने सब कुछ पढ़ दिया, आप सब नीचे बैठे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप नीचे हैं, मैं इतने ऊपर बैठा हूं। ये कमाल काय का है, इल्म का है। इल्म महकूम नहीं बनता, हमेशा हाकिम बनता है। मैं क्या कहना हूं, गौर फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म हमेशा हाकिम बनता है, ज़ुल्म को जिंदा करता है। अब सवाल मेरा यह है कि अब अगर माशरे में एक जाहिल हो तो एक आदमी की रूह बीमार होगी, अगर 2 जाहिल हो जाए तो 2 की रूह बीमार होगी, और अगर पूरा माशरा, मैं बड़ा जुमला कहा है जसारत के साथ। अच्छा, बीमार में और सही में फर्क क्या है? देखिए, परसों मुझे बुखार आया, अच्छा खाना खिलाओ, मुझे खट्टा मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा। क्या मतलब? जायका बदल जाता है। अच्छी चीज बुरी लगती है और बुरी चीज कभी कभी अच्छी लगती है जब जायका बदलता है। ये बीमार रूह की पहचान है। जिस्म बीमार हुआ तो जायके बदले, और रूह बीमार हो गई तो फिर क्या होगा? हक को बातिल समझेगा, बातिल को हक समझेगा, शर को खैर समझेगा, खैर को शर समझेगा। बड़ा जुमला कहा है, मिसाल दूं मैं। देखिए, फर्ज कीजिए, बहुत आराम से सुनिए, अगर आपके शिकारपुर में या यहां इतनी बड़ी तादाद होती है, किसी फर्ज के बारे में यकीन हो जाए और ऐलान हो कि भाई ईद उल फित्र को जो फितरा निकाला जाता है, फर्ज कीजिए मुमताज साहब को देना है, ये मुस्तहक है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या मुस्तहक होना ऐब है? ऐब है कोई? नहीं। फितरा लेना ऐब है क्या? अरे भाई, फितरा रखा इस वजह से है ताकि मुस्तहक को दिया जाए। ऐलान हो गया बड़े घर में कि फितरा जो है इस साल किसे दिया जाएगा? मुमताज साहब को। कोई नहीं कह सकते, बुजुर्गवार हमारे। ऐलान हो गया, हर साल फितरा इन्हें दिया जाने लगा, मशहूर हो गएगा। रुकू में शरिया इन्हें दी जाती है, ज़कात, फितरा, खुम्स, इसी से इनका काम चलता है। क्या करें, परेशानी है। अब ये एक दिन आपकी दावत करें, ये एक दिन आपकी दावत करें, आइएगा, हमारे मौलाना आए हुए, उनकी दावत की है, 5-10 आदमियों को साथ में लिया, आपकी दावत है। मुझे इंसाफ से बताइए कि इनके घर की तरफ आपके कदम तेज बढ़ेंगे या आहिस्ता बढ़ेंगे? बहुत इंसाफ से बताइए, आहिस्ता बढ़ेंगे या तेज बढ़ेंगे? बड़े आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? अरे उनके जा रहे हो, कितना लेते हैं, उनके जा रहे हो, ज़कात पे घर पलता है, उनके जा रहे हो,
خبز کے ذریعے ان کا گھر چلتا ہے، تو کیا فطرے کے گھر ذریعے سے گھر چلنا عیب ہے؟ کیا فطرے سے پاکیزہ پیسہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کیا زکات سے زیادہ پیسہ پاکیزہ اور ہو سکتا ہے؟ کیا جو ہے فطرے سے زیادہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ مگر پاکیزہ پیسے والے کے گھر پہ جاتے ہوئے آپ کے پیر بڑے آہستہ آہستہ چلیں گے، لیکن اسی میں کوئی رشوت لینے والا، کوئی سود خور، اگر کوئی غاصب تمہاری دعوت کرے تو کتنی تیز پہنچ جائیں گے؟ اس لیے کہ میں جملہ کہوں، اس لیے کہ روح اتنی بیمار ہو چکی ہے، حلال کو حرام سمجھتی ہے، حرام کو حلال سمجھتی ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والا۔ متوجہ ہے زیادہ محترم، ان کے یہاں جاتے ہوئے آپ کے پیر بڑے ڈگمگائیں گے، راستہ بھول جائیں گے، بھائی بتاؤ تو کون سائڈ راستہ، گلی کون سی تھی؟ لیکن اگر کوئی سودیا سٹے باز جس کا نمبر نکلا ہو وہ آپ کی دعوت کرے، کیسے جاؤ گے؟ دوڑ کے۔ میں جملہ کہوں عزیزان محترم، آپ کے ہی تیز چلنے نے، آپ کے ہی تیز چلنے نے، آپ کے ہی حلال کو حرام سمجھنے میں اور حرام کو حلال سمجھنے میں، ان کے کم جانے میں، اس کے یہاں دوڑ کے جانے میں، آپ نے سماج میں اتنے عیبداروں کو حوصلہ دے دیا۔ میں کیا کروں گا آپ فرمائیے گا؟ جملہ پھر کہتا ہوں عزیزان محترم، اگر پہلے ہی دن آپ اس کا سٹے باز کا اگر بائیکاٹ کر دیتے تو اس کی اگلے دن نمبر لگانے کی ہمت نہ ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جتنا وہ پکانے والا یعنی کھلانے والا مجرم ہے، اس سے زیادہ کھانے والے مجرم ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والا۔ یہ معاشرے کی وہ بیمار ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایسا آدمی، ممتاز بھائی جیسا آدمی جس کے بارے میں اعلان ہو کہ یہ رقم شرعی لیتے ہیں، مستحق شرعی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ کسی کے یہاں دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف اسی بات کو سبب بنا کے رشتے کو واپس کر دیا جائے گا۔ بڑا جملہ کہا ہے، اسی بات کو وجہ بتا کر رشتے کو واپس کیا جائے گا، جبکہ شریعت نے جو شرائط رشتہ رکھے ہیں ان میں کیا رکھا ہے؟ یہ دیکھو دیندار ہے یا نہیں، صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر دیندار کا تم رشتہ قبول کرو گے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں، وہ لڑکا یا تو تمہاری لڑکی کو پسند کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر پسند نہیں کرے گا تو کیونکہ دیندار ہے، ارے بڑا جملہ کہا ہے، اگر پسند نہیں کیا کیونکہ دیندار ہے، وہ تمہاری لڑکی کو پریشان کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر پسند کیا اس کے مطابق مل گئی تو پھر تو مورو گلا مور ہے، لیکن اگر تم نے بے دین کے حوالے کر دیا، میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا، بے دین کے حوالے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ جملہ پھر کہو، شریعت نے جہاں یہ کہا فلاں سے رشتہ کرنا، اس کو بھی بیٹی دینا، یہ بھی کہا فلاں سے رشتہ مت کرنا، فلاں کو بیٹی مت دینا۔ مثلا یہ بتایا جو رشوت خور ہے اسے بیٹی مت دینا، جو چوری ہے اسے بیٹی مت دینا، جو شرابی ہے اس کے گھر کی بات ہے، خود اس کی بات نہیں۔ میری بات کو سمجھ کے چلیے گا۔ کبھی آپ سوچو بیٹا تو چھوڑا کھیلتے ہی نہیں، بات یہ نہیں ہے، جس گھر میں بیٹا رہتا ہے اس گھر میں بیٹی کو مت دینا، چوری ہے نہ دینا، شرابی ہے نہ دینا، سودیا ہے نہ دینا، سٹے باز ہے نہ دینا، جملہ کہو غاصب ہے نہ دینا۔ اب پتا ہے، عقل میں آتا ہے، میرے سامنے اس نے فلاں کا پلاٹ غصب کیا ہے کیونکہ کروڑپتی بن گیا،
میں کیا کروں میں غور فرمائیے. اب جس کو کہا تھا اسے تو کی نہیں, جس کو شریعت نے کہا تھا اس سے تو رشتہ کیا نہیں, جس کو منع کیا تھا اس سے رشتہ کر لیا. تو حکم شریعت کے مطابق تو چلے نہیں. جب نہیں چلے تو پھر ایسی لڑکی سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ سسر اور ساس کو ماں باپ سمجھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, جب تم نے بے دینی پر بنیاد رکھی تو اس سے دین نہیں نکلے گا. صلوات پڑھیے محمد وال. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وال. ایک آدمی کی روح بیمار ہوئی, دیکھو کیا ہوا. اچھا ایک مثال اور دے دو, سنیے. اچھا یہ بتائیے بھائی بیٹا متوجہ, صلوات پڑھ کے محمد والے. یہ حالات حاضرہ ہیں, آدمی تلاش کرنے لگتے ہیں. یہ تو مجلس ہے, تلاش. یہ قرآن کی آیت ہے اور سرکار نے فرمایا کہ قرآن کی آیتیں عام ہے, یہ اپنا مصداق کو تلاش کر لیتی ہے. کہاں جانا ہے, پانی تو کہیں نہیں جائے گا نا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا سوٹ کے اوپر, تو صاحب کو برا لگ گیا. میں نے کہا بھائی برا کی ماننے کی بات کیا ہے؟ کہ مولانا کب تک پڑھتے رہو گے یہ موضوعات؟ میں نے کہا جب تک آپ چھوڑو گے نہیں میں پڑھتا رہوں گا. ارے بھائی آپ چھوڑو تو میں پڑھنا چھوڑ دوں گا. تو ایک آدمی کی روح بیمار ہو جائے اس کا اثر کیا ہے, اور پورے معاشرے کی روح بیمار ہو جائے. اچھا انصاف سے بتائیے, مجھے شریعت کے مسئلے پہ واقف ہیں آپ, یہ بتائیے مہر دینا واجب ہے یا نہیں؟ کس کا حق ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا مثلا میری بہن میری بیٹی شادی ہو گئی اس کی, اور پہلی ہی رات میں جب دولہا اس کے قریب آیا اس نے کہا رک جائیے مجھے مہر دے دیجیے. آپ یہ بتائیے کہ اس کام صحیح کیا یا غلط کیا؟ میرا پیسہ ممتاز صاحب پہ ہے, میں مانگوں یا نہیں مانگوں, لیکن یہ بات باہر پہنچ گئی اور وہ مولانا کی بیٹی نے مہر مانگ لیا. اب کیا ہے, میں بھی اس کے اوپر سیدھا ہو جاؤں گا. تو نے پورے خاندان نے میری ناک کٹوا دی ہے یا نہیں ہے؟ بیٹی اگر مہر مانگ لو تو پورے خاندان میں ناک کٹ جاتی ہے, لیکن یہ شوہر اگر پوری زندگی نہ دے تو کوئی معلوم نہیں کرتا. میں کیا کروں گا اور فرمائیے گا, اگر یہ پوری زندگی مہر نہ دے, اب کیا ہے یہ تو آخری دن جب وہ موت کے پاس پہنچتی ہے اپنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دے, جملہ کہو ہمیں جو پہلے ہی قیدی بن چکا ہے, جس کی نیت پہلے ہی یہ ہے کہ مجھے دینا نہیں ہے, تو یہ مہر باندھا کیسے ہے, یہ مہر رکھا کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہو چکی ہے. اگر روح بیمار نہ ہوتی تو پھر اس کی فکر یہ نہ ہوتی. عزیزان محترم, جہاں علم ہوتا ہے وہاں فکر حیات ملتی ہے, فکر زندہ ہوتی ہے, لیکن جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں سے فکر کی موت ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد. میں اپنا موضوع شروع بھی نہیں کر سکا, بس ایک بات شروع کی تھی, لیکن کیا کروں میرا وہ ٹائم نہیں ہے. بہرحال بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری جہالت کی نظر ہو جاتے ہیں. روح بیمار ہوتی ہے, روح. اب ظاہر سی بات ہے اگر روح بیمار ہو گئی تو اس کا علاج ضروری ہے یا نہیں؟ جی ضروری ہے. جس طرح جسم کی بیماری کا علاج ضروری ہے اسی طرح روح کی بیماری کا علاج ضروری ہے. دیکھیے ہمارے جسم میں دو چیزیں ہیں, ایک روح ہے جسم ہے. جسم کو ہر وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے جس سے جسم بنا ہے. میں نے ایک جملے میں ساری بات کہہ دی.
जिस्म को हर वो चीज फायदा पहुंचाती है जिससे जिस्म बना है। यूं कहिए इस जिस्म को जिस्म खाकी कहते हैं। तो जमीन से पैदा होने वाली चीज, हर चीज इसको फायदा पहुंचाती है। बीमार कब होता है? जब वो चीजें कुछ न कुछ कम हो जाए। भाई डॉक्टर कोई पढ़ा रहा है आपको? ये जो अनासिर से बना है, ये इमाम का जुमला है कि ये जो हमारे यहाँ मशहूर है कि 4 अनासिर से इंसान बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, गलत है, ये गलत है। 110 अनासिर तो आज साबित हो चुके हैं कि दुनिया में 110 अनासिर पाए जाते हैं। अभी तक दुनिया समझ रही थी पानी एक किस्म का होता है, पानी भी 20-25 किस्म का होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम ने फरमाया। वो जुमला कहने को दिल चाहता है ताकि आपकी विला में और इजाफा हो जाए। ये बातें तो वही बताएगा जिसने पैदा किया हो या पैदा होते हुए देखा हो। सलावत करिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई बात अभी नहीं पहुंची, चलिए एक बात और कह दूं ताकि आप खुश हो जाएं, क्योंकि आप मैंने थोड़े कड़वे मसाइल छेड़ दिए हैं तो शायद जो है किसी को नागवार गुजरे। ये तो वही बता सकता है कि जो या तो खुद ने पैदा किया हो या पैदा होते हुए देखा हो। एक शख्स ने, उसका नाम है जो है ये इब्ने अदिल आवा। उसने क्या है, शीशी में कुछ गली सड़ी मिट्टी ली और गली सड़ी मिट्टी को लेने के बाद कुछ दिन रखा, और जब एक जमाना गुजर गया तो उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए। और जब कीड़े पैदा हो गए तो उसने लोगों में कहना शुरू किया, तुम लोग कहते हो अल्लाह खालिक है, बस देखो मैंने कीड़ों को पैदा किया है, मैं कीड़ों का खालिक हूं, और मैं चाहूं तो जिस कीड़े को चाहूं मार दो और जिस कीड़े को चाहूं तो रहने दो। यानी पैदा भी मैं करने वाला हूं, मौत और हयात भी मैं देने वाला हूं। किसी तरह ये बात इमाम तक पहुंची। इमाम ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, क्या कहता है तू? का मेरा कहना यह है, नजरिया यह है कि कीड़े को मैंने पैदा किया है। पैदा भी उसी ने किया था, यकीनन वो सबब बना था ना बना था। मैंने कीड़ों को पैदा किया है, जिसको चाहूं मैं मौत दे दो, जिसको चाहूं जिंदगी दे दो। इमाम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा, अगर तूने इन्हें पैदा किया है तो तुझे इतना भी पता होगा कि इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। मैं क्या करूंगा, वो फरमाइएगा, जब तूने इन्हें पैदा किया है तो तुझे ये भी मालूम होगा इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। जब तूने इन्हें पैदा किया है तो तुझे ये भी पता होगा इनमें से किसका वजन कितना है, किसका कितना है। जब तूने इन्हें पैदा किया है तो तुझे तो ये भी पता होगा इनमें से मौत किसको कब आएगी, किसको कितनी जिंदगी मिलेगी। और जब तूने इन्हें पैदा किया तो खालिक है ना, तो तू इसके ऊपर इख्तियार भी रखता होगा। बस एक जुमला कहना चाहता हूं, सुन, तुझे इख्तियार है क्योंकि तू खालिक है, कहना तेरा मतलब यही है। तो मैं ये कहता हूं, जो पानी तरफ जा रहे हैं उनसे के बाई तरफ मुड़ जाए, और जो बाई तरफ चल रहे हैं उनसे के दाई तरफ मुड़ जाए। क्या ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इमाम ने कहा तू नहीं कर सकता तो मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा इसमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं, वजन कितना है, और मैं जैसे कहूंगा ये मेरा हुक्म मानेंगे। सलावत करिए मोहम्मद। शाबाश शाबाश, अल्लाह सलामत रखे। अली शाबाश शाबाश, सलामत रहिए, शाबाश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अली 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 अली।
علی علی شاباش علی 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 شاباش علی 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 ارے زور سے کہو بچے کا حوصلہ علی 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 اللہ سلامت رکھے اس بچے کو. دیکھیے کتنا چھوٹا بچہ ہے, کتنے نعرے لگا دیے اس نے. دوسروں کے تو بوڑھوں کو بھی کچھ یاد نہ ہو سکا, بڑھاپے تک جو ہے پہنچ گئے. ایک چھوٹا سا سورہ بقرہ یاد نہ ہوا, ایک سورہ, اور اسے روکا نہ جاتا تو جب سورہ بقرہ کی طرح نعرے لگا دیتا. اور ابھی تو چھوٹا ہے, جوانی میں آئے گا تو کیا کرے گا. جی یہ ہمارے یہاں فرش شہزا کا جو ہے فائدہ ہے عزیزان محترم. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, میں تاکہ اپنے موضوع سے نہ ہٹوں, جسم کی بیماری کے لیے بھی وہ علاج کی ضرورت ہے اور روح کی بیماری کے لیے علاج کی ضرورت ہے. ہر وہ چیز جو زمین سے اٹھتی ہے اور نکلتی ہے وہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے. ان چیزوں میں سے جو چیز کم ہو جائے وہی چیز سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. وہ چاہے پھر مشینوں کے ذریعے سے پہنچایا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ شاید متوجہ نہیں کہ گیس کی کمی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے آخری لمحات میں کہاں پہنچاتے ہیں, آئی سی یو میں. آئی سی یو میں ہوتا کیا, کوئی نیا ڈرامہ ہے. دوائیاں تو باہر بھی نہیں جا سکتی تھی, نہیں آکسیجن. اس سے تو پتا چلے گا وہ اللہ کی اہمیت کا, اللہ کی نعمت کی اہمیت کا. 5 دن کا آئی سی یو کا بل آدمی سے سفارش کرتا ہے کہ ذرا بل کم کرا دو, بل کم کرا دو. اپولو میں چلا جائے نا 20-25 دن, کیا حال ہوگا. اور 60-70 سال اس کی ہوا کھائی. اگر اس نے بل دے دیا, میں کیا کروں گا, اور فرمائیے گا. ایسا مت سمجھو وہ بل نہیں دے گا, بل آئے گا, پوچھا جائے گا ہم نے ہوا دی تھی کائے میں استعمال کی, جوانی دی تھی کائے میں خرچ کی, ہم نے دولت مند بنایا تھا کائے میں لٹائی. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اس وجہ سے نہیں دی تھی خالی ریسٹورینٹ پہ جا کے چٹکارے لو, نہیں, ہم نے اس وجہ سے دی تھی تاکہ تم بھی اے سی میں رہو, تمہارا بھائی بھی اے سی میں رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا غور فرمائیے گا عزیزان محترم. تو بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو فائدہ پہنچانے والی وہ چیزیں ہیں جو کہاں سے, زمین سے نکلتی ہیں. روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے, روح کا تعلق ہے آسمان سے, روح کا تعلق ہے عرش سے. اس وجہ سے روح کو ہر وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے جو وہاں سے آئی ہے. بہت مختصر کر رہا ہوں, روح کو ہر وہ چیز فائدہ پہنچاتی ہے جو وہاں سے آئی ہے, اور اس کی کمی کی وجہ سے روح بیمار ہو جاتی ہے. جب بیمار ہوتی ہے تو اب اس کی دوا بھی وہیں سے آتی ہے. کسی کو دعا کمیل کہتے ہیں, کسی کو دعا معراج کہتے ہیں, کسی کو دعا ندبہ کہتے ہیں. کبھی سمجھا ہمارے اہل بیت کتنے حکیم تھے, اپنے چاہنے والوں کو کہا, کیا کہا, دیکھو پنجشنبے کی دعا یہ ہے, جمعے کی دعا یہ ہے, ہفتے کی دعا یہ ہے, اتوار کی دعا یہ ہے, پیر کی دعا یہ ہے. ابھی بھی اگر تمہیں بیماری صحیح نہیں ہوتی, نماز صبح پڑھو, اس کے بعد یہ دعا پڑھنا. سب کچھ کہہ دیا. نماز ظہر پڑھنا, تاکہ بات یہ, اگر جملوں کے ترجمے کو یاد کر لو نا تو کبھی بھی آپ بغیر تاکیدات کے نماز ختم نہیں کر سکتے. آپ جملے غور سے سنے تو پتا چلے گا. ترجمے پروردگار ایسی نماز مت دینا جو عرش اعلیٰ تک نہ پہنچے, ایسی دعا مت دینا جو قبولیت تک نہ پہنچے, ایسی بیماری نہ دینا جس میں شفا نہ ہو, ایسا مال نہ دینا جس میں برکت نہ ہو.
میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری دعائیں یہ پورا میڈیکل اسٹور ہے. اب اسے وہ بتائے گا جو جانتا ہوگا. ڈاکٹر کے پاس آؤ گے تو بتایا جائے گا کہ حسد ہے تو یہ دعا پڑھو, اگر بغض ہے تو یہ دعا پڑھو, فتنہ کی بیماری ہے تو یہ دعا پڑھو. مگر 1-1 لاکھ اور 1-1 کروڑ بدن کو صحیح کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے اسے صحیح کرنے میں کوئی نہیں سوچتا, اس لیے کہ روح کا بیمار اپنے کو صحیح سالم سمجھتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں عزیزان محترم. میں انشاءاللہ اس سے آگے اور یہ کھڑی باتیں نہیں سناؤں گا, کل فضائل پڑھوں گا, گھبرائیے گا نہیں. مگر میرا ماننا یہی ہے کہ باتیں یہ ضروری ہے, بیسک اور فاؤنڈیشن عمارت کا صحیح ہونا چاہیے. میرا مقصد, اور یاد رکھیے گا اہل بیت کے فضائل بھی درس ہیں, ورنہ بار بار پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا. ایک بار خیبر سن لیا دوبارہ نہیں سنتے آپ, مگر اسی انداز سے سنتے ہو, مگر اس کا نتیجہ نہیں ملتا. خیبر کا نتیجہ, کندک کا نتیجہ. کندک کتنی گہری کھائی تھی جی, وہ کیوں کندک بنائی گئی؟ ہم نے نعرے لگا دیے, امر بن اب چلو وہاں سے, چھلانگ ماری اور نیزہ مارا, علی مقابلے پہ گئے, 2 ٹکڑے کیے, ہم نے نعرے لگا دیے. اب ایک گھر کی خندق پتی نہیں. بھائی اپنے گھر میں بھی تو ایک خندق ہے, بھائی بھائی سے نہیں بات کرتے, یہ بھی تو بڑی گہری خندق ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. 5 سال ہو گئے باپ سے بات نہیں ہے, اس سے بڑی خندق کیا ہو سکتی ہے؟ چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا, اور روز مجلس میں آ کے بہت تیز آنسو آتا ہے, وارث کے حسینی ہونے پہ تعجب ہوتا ہے. ارے جو کو حسین گلے سے لگا کے یہ بھی نہیں پوچھتے تیری غلطی کیا تھی. یہ 5 سال تک دل میں بغض رکھتا ہے, پھر بھی اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے. عزیزان محترم, پرشیزہ یہ ہمیں سماجیات سکھاتی ہے. یہ جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا پرشیزہ سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. آپ کربلا کو دیکھیے, حسین کے لشکر میں چاہے معصوم ہو یا غیر معصوم ہو, کوئی بھی امام سے آگے نہیں بڑھتا, بغیر اجازت امام کے میدان میں نہیں جاتا. جذبات ایک طرف اور حکم امام ایک طرف. چلیے کربلا میں کوئی نہیں آیا تھا, تو کربلا کے بعد جب امام سجاد قیدی بنا کر لے جائے گئے تو اس وقت ہو جاتا. لیکن جو انکار بیعت کربلا میں تھا وہی انکار بیعت کوفہ میں تھا, وہی انکار بیعت شام میں تھا. تو یعنی کی بیٹی جناب زینب سے آ کے کہہ دیتی خاتون, وحد قلبی جو عیسائی تھا اس کی خاتون کہہ دیتی شہزادی اب تو بہت ہو گیا, اب تو اس معاملے کو تمام کر لیجئے, ہم قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں. مگر ایک جملہ جو کہا وہ سب شہزادی کے پیچھے ہے. عزیزان محترم, ہمیں کربلا یہ سبق دیتی ہے. کتنا حسین نے اثار کیا, قربانیاں دی. حسین نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنا بھرا گھر دے دیا. آپ سوچ نہیں سکتے, علی اکبر جیسا جوان حسین نے دے دیا. پوری تاریخ کربلا میں حسین روئی نہیں ہے. جیسے جیسے شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے حسین کا چہرہ چاندنی کی چاند کی طرح چمکتا جاتا تھا. لیکن جب علی اکبر آئے ہیں تو جانتے کیا کہا حسین نے؟ آسمان کی طرف رک کر کے کہا پروردگار گواہ رہنا, اب اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے نبی کے مشابہ تھا. جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. کتنا سخت ہے. علی اکبر جانتے پورے مدینے میں نہیں پورے عرب میں شور تھا
کہ حسین کے کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے. وہ دور و دراز سے آتے تھے علی اکبر کی زیارت کرنے کے لیے. چہرے پہ نقاب ڈالی تھی حسین نے. ایک شخص بہت دور سے آیا اور امام حسین کے پاس آ کے کہتا ہے مولا میں علی اکبر کی زیارت کرنے آیا ہوں. امام نے علی اکبر کو پیش کیا, چہرے سے نقاب کو ہٹایا. وہ دیکھتا رہ گیا, کتنا چاند سا چہرہ ہے. مولا آپ کا گھر وہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا. مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں. مولا خالی نہ کریے گا, واپس کریے گا. امام نے کہا تھا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا مجھے میرے لیے دعا کیجیے, اللہ مجھے بھی ایسا ہی چاند سا بیٹا دے. صاحبان اولاد ہے, اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. اللہ مجھے بھی ایک چاند سا ایسا ہی بیٹا دے. امام نے کہا میں دعا ضرور کروں گا, مگر ایک بات بتا, ایسا چاند سا بیٹا اللہ اگر تجھے دے دے اور وہ بیٹا بڑا ہو جائے, 18 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس کے پیر میں کانٹا لگ جائے تو یہ بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا مولا میرا کلیجہ تڑپ جائے گا, مولا میرا کلیجہ تڑپ جائے گا, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. امام نے کہا بتا ہے تجھے جس بیٹے کو مانگ رہا ہے تو یہ جو بیٹا دیکھ رہا ہے نا, اس کی 18 سال کی عمر میں سینے میں نیزہ مارا جائے گا, سینے میں نیزہ مارا جائے گا. روایت کہتی ہے وہ توپا اور تڑپنے کے بعد زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد کہتا ہے مولا میں ایسی دعا نہیں کرانا چاہتا, مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جس کا 18 سال کی عمر میں اس کے سینے پہ نیزہ مارا جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ ذرا سوچو, علی اکبر حسین کی نظر میں, اور خالی بات یہاں تک نہیں ہے زیادہ, بات یہاں تک نہیں ہے. ایک ایران سے قافلہ گیا تھا مازندران سے کربلا, جب یہ پہنچا ہے نا شب جمعہ پہنچا, تھک چکے تھے, پیدل کا راستہ تھا. انہوں نے سوچا کہ پہلے زیارت کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ہوٹل میں جا کر آرام کریں گے. یہ پہنچے, اب یہ سوال تھا کہ ماتم اور نوحہ پڑھیں تو کس کا پڑھیں. میرے یہاں نوح خان بھائی بھی بیٹھے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. طے یہ پایا کہ پیاس کو کھولا جائے, جس کے حال کا نوحہ نکلے گا اسی کا نوحہ پڑھیں گے. اب جب کتاب کو کھولا تو علی اکبر کے حال کا نوحہ نکلا. اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. علی اکبر کے حال کا نوحہ پڑھا, بہت رقت ہوئی, بہت گریا ہوا. نوحہ پڑھ کے آ گئے, کمرے میں لیٹے تھے, اچانک گھر میں کمرے کا دروازہ کھلا, ایک نور داخل ہوا. عباس مازندرانی کھڑے ہو گئے اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ جانتے نور نے کیا کہا؟ جس کی تو زیارت کرنے آیا ہے میں وہی غریب حسین ہوں. جس کی تو زیارت کرنے آیا ہے میں وہی غریب حسین ہوں. عباس مازندرانی کہتے ہیں کہ مولا کیا غلطی ہو گئی کوئی؟ کہنا میں تجھے ایک بات بتانے آیا ہوں کہ تو جب بھی علی اکبر, جب بھی تو روزے پہ آئے تو میرے اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا, میرے روزے پہ اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. اس نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا؟ مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا؟ میرے مولا نے کہا تجھے نہیں پتا آج شب و جمعہ ہے اور ہر شب و جمعہ جنت سے میری ماں فاطمہ میرے روزے پہ آتی ہے, اور جب سے تو نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں بے ہوش ہے, بار بار کہتی ہے واہ اکبر واہ اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب سے تو نے نوحہ پڑھا علی اکبر کا میری ماں بے ہوش ہے. اللہ اکبر. حسین کہیں نہ روئے مگر علی اکبر کا لاشا اٹھا کے روئے ہیں. زینب کہیں نہیں ٹوٹی مگر جب بیٹا جوان سامنے آیا تو پیروں سے چہرے تک دیکھا. علی اکبر تجھے 18 سال اسی لیے پالا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. زیادہ کربلا میں حسین ایک اذان دینے والا مؤذن ساتھ لے کے گئے تھے, لیکن جب صبح عاشورائی نماز کا وقت آیا
اور مؤذن اذان دینے کے لیے گلدستہ اذان پہ آیا تو جانتے ہو حسین نے اسے روک لیا. میں بتانا چاہتا ہوں میرے باپ کو جوان سے کتنی محبت تھی. میرے لال اکبر آج تم اذان دو. گلدستہ اذان پہ علی اکبر آئے, ابھی اذان دینا چاہتے تھے. زینب کو پتا چل گیا, حسین کو بلایا, سنا ہے آج کی اذان علی اکبر دیں گے. کہا اما جائی بہن زینب علی اکبر دیں گے, میری طرف سے پیغام دے دو, آزان اتنی بلند آواز سے دے دے کہ میں بھی اپنے خیمے میں سن لو, میں بھی آزان کی آواز سن لو. حسین پہنچے علی اکبر کے پاس, کہا بیٹا اکبر آزان اتنی بلند آواز سے دینا کہ خیمے میں میری بہن زینب سن لو. بس علی اکبر نے بہن کا نام سنا, مدینے کی بہن سغرا یاد آ گئی جس سے وعدہ کر کے گئے تھے. اے سغرا, ارے جب بھی موقع ملے گا میں تجھے لینے آؤں گا. ارے جو مدینے میں اکبر کا انتظار کر رہی تھی, بار بار کہتی تھی بھیا, ارے کیا وعدہ بھول گئے بھیا, یہ میرے بھیا کیا وعدہ بھول گئے. عزاداروں حسین سے علی اکبر نے کہا اے بابا آپ تو امام ہو, آپ تو صاحب اعجاز ہو, میری آواز کو اتنا بلند کر دو کہ خیمے میں آپ کی بہن زینب سن لو اور مدینے میں میری بہن سغرا سن لو. حسین نے اعجاز امامت ہاتھ پھیرا, علی اکبر کی آواز بلند ہوئی. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. یہ آزاد کی آواز خیمے میں زینب کو پہنچی. زینب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا, ارے لیلا نے بال کھول دیے. ارے میرے پروردگار 18 سال کی گناہ, اے پروردگار, ارے میرا علی اکبر. علی اکبر نے آواز بلند کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ارے یہ آزاد کی آواز مدینے میں پہنچی. سغرا نے سنا, ارے دادی کو اٹھایا, اے دادی اٹھو, اے ام سلمہ دادی, ارے میرا بھیا آ گیا, میرا بھیا مجھے لینے کے لیے آ گیا. اب جو دیکھا آواز